بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. حالیہ ایران امریکہ جنگ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشن گوئی درست ثابت ہو گئی ہے. اس جنگ میں بھی پاکستان کے فوجی جنرلز اور ججز کو پلاٹس دیے جا رہے ہیں. ان کی سنگ دلی کب ختم ہو گئی؟ پاکستان کی ٹیکسٹائل گر چکی ہے اور اسی پنجاب میں جہاں جنید صفدر کا طیارہ ہنی مون کی پروازیں اڑتا اور بھرتا پھر رہا ہے، پنجاب کے جو ملازمین ہیں، ایک تو ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو رہی ہے اور ایک پچھلے ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ بھی ابھی تک نہیں دی گئی. اس ملاقات کا احوال جو خامنائی اور جنرل عاصم منیر کے درمیان ہوئی ہے، سنیے گا حدیث پاک کی روشنی میں. ہمارا ایمان ہے جی کہ کوئی بات میرا نبی کرے اور وہ پوری نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک جنگ ایسی ہوگی جس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوں گے. یہ حدیث جب ہم نے پڑھی، جب سنتے تھے تو بالکل سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو پھر لڑیں گے کن کے خلاف؟ 2026 میں رمضان الکریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث اور اس پیشن گوئی کو درست ثابت کر دیا. اب آپ دیکھیے، کرسچین ریاست امریکہ، اسرائیل یہودی اور 6 اسلامی ریاستیں سعودی عرب، قطر، عمان، بحرین، UAE وغیرہ، یہ تمام کے تمام مسلمان کس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں؟ ایک جھنڈا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے اور اس کو مار رہے ہیں. تو یہ جو ایکٹ آف وار ہے، اس میں میرے نبی کی پیشن گوئی آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی حدیث کی روشنی میں اب ذرا دیکھیے، ملاقات ہوتی ہے خامنائی کی، آیت اللہ خامنائی کی اور پاکستان کے فوجی جنرل عاصم منیر کی، تقریباً جو 3 ماہ پہلے کی رپورٹڈ ہے. اس ملاقات میں جنرل عاصم منیر اپنے آپ کو ثالث کے طور پر، پیغام رساں کے طور پر انٹروڈیوس کرواتا ہے. وہ کام جو عمران خان کرتا تھا وہ انہوں نے کرنے شروع کر دی. چلو ٹھیک ہے، اللہ جس کو عزت دیتا ہے، لیکن عزت ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی. تو خامنائی صاحب بجائے جنگ کی بات کرنے کے، وہ اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہے تھے کہ آپ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنائیے. یعنی اس شخص کو یہ پتا تھا کہ میں نے شہید ہو جانا ہے، اور پاکستان اور ایران اگر مل جائیں تو ایران کے بعد اگلی باری جو پاکستان کی ہے یہ بچ جائیں گے. تو اب یہ جو کانٹیکسٹ ہے، اب حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں تو آپ کو ایک لارجر جو ہے پورٹریٹ بنتا ہوا نظر آئے گا. اب بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر کیا کہیں گے. یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں UAE کا ایک شاعر ہے راس الخائمہ، اور دبئی کے جو نزدیک ایک علاقہ ہے مضافاتی، وہاں سے راکٹ فائر کیے گئے ہیں ایران کے اس تیل جو جزیرہ ہے اس کے اوپر، کہ کسی طرح سے ایران کی جو معیشت ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو جنگ میں 5 میزائل ادھر گرتے ہیں، 10 ادھر گرتے ہیں، لیکن بقول ڈاکٹر اسرار کے جو حضرت امام مہدی کی سپاہ میں شامل ہوں گے وہ ایران کے لوگ ہوں گے اور پاکستان کے لوگ ہوں گے. تو اب جو لوگ اس جنگ میں ایران کی مدد کر رہے ہیں وہ اس حدیث کی روشنی میں بالکل صحیح اور جائز ڈائریکشن میں کر رہے ہیں. یہ ہمارا اپنا علم ہے. لہٰذا پاکستان کی عوام کو یہ پریشر حد سے زیادہ اٹھانا اور قائم رکھنا چاہیے کہ کسی بھی صورت پاکستان اس جنگ میں شامل نہ ہو. سعودی عرب اور دیگر ریاستیں کیوں کہہ رہی ہیں، اس کے پیچھے ہم نے آپ کو یہ حدیث شریف بتا دی ہے. اللہ تعالی ہمارے نبی کے درجات اور بلند کرے. اس کے علاوہ جی جنگ ہو رہی ہے تو اس ملک کے جو ججز ہیں ان کے لیے جی پلاٹ کی لاٹری نکل آئی ہے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ انہوں نے اس جنگ میں کفایت شعاری کے نام پر ہفتے میں 3 دن کی چھٹی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. قربان جاؤں، جو کام کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے.
ٹھیک ہے جی، لیکن اسلام آباد کا ایک سیکٹر ہے جی F6، وہاں پر نظر آ جاتا ہے اوپر سے کہ کچھ پلاٹس پڑے ہیں، اے شاباش، اور یہ جو علاقہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ ہے جی 50 سے 60 کروڑ روپیہ، اور یہ جو قیمتی زمین ہے پاکستان کے ان غریب ججز کو مفت میں الاٹ کر دی جائے گی۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جو 50-60 روپے کا پیٹرول ہے اس کو بچائیے، خود ٹھیک ہو گیا، ہم ریسٹ کریں گے، تنخواہیں پورے لیں گے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہ 30 سے 35 لاکھ روپیہ ہے، پینشن اسی طرح ساری زندگی، سیکورٹی گارڈ اسی طرح، پیٹرول فری، گاڑیاں فری، خانسا میں فری، بچوں کی تعلیم فری۔ بچے جب ٹریول کریں گے، یہ جو پاکستان کے ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کا جج ہے نا علی باقر نجفی، اس نے آج سے 7 مہینے پہلے ایک خط لکھا تھا، میرا بیٹا جا رہا ہے آسٹریلیا، تو اسے پاکستانی جو حکام ہیں VIP، ایک تو وہ جا رہے ہیں نا جی مفت میں، کریں مزے کریں، لیکن وہاں پر پروٹوکول بھی ملنا چاہیے کہ بیٹا جانی لائن میں نہ کھڑا ہو۔ ہمارے اور آپ کا کیا ہے، اب آپ کو پتا چلا یہ اشرافیہ، یہ ان کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، آپ بے وقوف ہیں جو ان لوگوں کی وکالت کرتے ہیں، اور ان سے آپ کو یہ امید ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلیاں لائیں گے۔ نہ جی نہ، آپ کی بربادی ان لوگوں کی سروائیول ہے۔ یہ میں پاکستان کے بیوروکریٹس، فوجی جنرل اور یہ جو ججز ہیں، یہ تمام کے تمام ایک ہی سکے کے راہی ہیں، جن کی زندگی کا دار و مدار اسی میں ہے کہ یہ ملک اسی طرح رہے اور ان کا پروٹوکول چلتا رہے۔ اسلام آباد کا ایک جج قافلے کی صورت میں جا رہا ہوتا ہے، جسٹس عامر فاروق، آل آف سڈن ایک گاڑی اس قافلے میں شامل ہو جاتی ہے، تو اس چیز کا بھی نوٹس لیا جاتا ہے۔ وہ تو شکر پڑیں گاڑی جو تھی وہ BBC کے صحافی کی تھی، وگرنہ اس کا پتہ نہیں کیا ہونا تھا اگر کسی غریب پاکستانی کی ہوتی۔ تو یہ آپ نے سمجھا، اسی جگہ پہ رکی، جج پلاٹ لے رہے ہیں اور ان ججز نے سیاستدانوں کو اور فوجی جرنیلوں کو روکنا تھا۔ مریم نواز کا طیارہ، اس کے بیٹے جو ہیں وہ اڑا رہے ہیں نا، مستیاں کر رہے ہیں، قوم 15 روپے کا پیٹرول بچا رہی ہے اور اس کا جو بیٹا ہے ہمارے پیسوں سے وہ اڑان بھرتا جا رہا ہے۔ جی نہیں، میں پہلا پاواں، ہائے پہلے بڑے پہلا ڈالتے تھے، اب ان کے خاندان کے لوگ بھی پہلا ڈالیں، تو کیوں نہ ڈالیں جا۔ ہمارا کوئی بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، کوئی سائیکل لے لیتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل لے لیتے ہیں، کوئی ویڈیو گیم لے لیتے ہیں، کوئی لیپ ٹاپ لے کے دیتے ہیں، ہماری اوقات اتنی ہے نا جی۔ تو ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تو کیا لے کے دیا، نیا طیارہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ طیارہ کس لیے خریدا گیا؟ پاکستان میں تو اڑان ہی نہیں بھر سکتا۔ اوے بدبختو پاکستانیوں، اگر اب بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہ کھولی تو ہم آپ کو کیا کریں۔ اور دوسری طرف پنجاب میں آپ کو بات بتاؤں، پنجاب کے سرکاری ملازمین ہیں، مریم نواز نے اپنے نام سے ہیلتھ کے ملازم رکھے تھے ہزاروں کی تعداد میں۔ عید ہے، روزے رکھنے ہیں غریبوں نے، تو افطاریاں بھی کرنی ہیں اور عید بھی منانی ہے۔ ان بیچاروں کو پچھلے مہینے کی تنخواہ فروری وہ نہیں ملی جی، ہمیں انہوں نے ایک درد بھرا وائس بھیجا ہے جس کو سننے کے بعد ہم نے اپنے اوپر لازم سمجھا کہ ان جو ظالم ترین اور گھٹیا ترین جو حکمران ہیں، کم از کم ان کو اتنا تو جھنجھوڑ دیں کہ اربوں روپے کے طیارے لینے والوں، اربوں روپے کے، اپنے بچوں کے لیے اربوں روپے کی شاپنگیں کرنے والوں، جو غریبوں کے بچے ہیں جن کی 30 40 50 ہزار روپے تنخواہ ہے، اور ظالموں ان کو پچھلے مہینے کی تنخواہ تو دے دو تاکہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے تو خرید سکے۔ لیکن نہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذباتی نہ ہو تو کیا ہو؟ یہاں پہ جو سارے کا سارا جو آوا ہے وہ بگڑا ہوا ہے کوئی ان کو کوئی روکنے والا ہے، کوئی مریم نواز سے پوچھنے والا؟ اور اس ویژن کے ساتھ آپ دنیا کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ آپ کی جو کل اوقات ہے، دیکھیے آپ نے، آپ کے ملک میں ایک پھٹاکا نہیں پھٹا، آپ لوگوں کو جان کے لالے پڑ گئے،
یہ جو آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں نا فیول کی، اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی عیاشیوں سے ہے۔ اگر آپ عیاشیاں نہ کرتے، قرضے نہ لیتے، تو قرضوں کی ادائیگی کے لیے آج آپ کو یہ چیزیں اکٹھی نہ کرنی پڑتی کہ مہنگا بیچو اور قرضہ دو۔ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے شہریوں کو بھی یہ گروی رکھنے چلے ہیں۔ اب آپ، ایک ٹیکسٹائل تھا ہمارا فیصل آباد کا، سنیے پاکستانیوں، 7.2 ارب روپے کی، یہ گورنمنٹ کا فگر دے رہا ہوں، 7 یہ جنرل عاصم منیر کو دے رہا ہوں، کیونکہ پاکستان کا ہیڈ وہ ہے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ کہہ دے کہ میری جو چوائس تھی وہ شہباز اور مریم کی غلط تھی، ہو سکتا ہے، لیکن چانس کوئی نہیں ہے۔ 7.2 ارب کی اس کی جی آمدن تھی، اب کتنی ہے جی؟ 1.3 ارب۔ اللہ اکبر، کہاں 7.2 ارب اور کہاں 1.3۔ اس میں بجلی کا بل بھی دینا ہے، ملازمین کی تنخواہیں بھی دینی ہے، رینٹ بھی دینا ہے، اور اس میں کاروبار بھی کرنا ہے۔ چھٹی کبھی کسی کو فرصت ملے نا، آج ہے 25واں روزہ، 25 رمضان ہے، تو آپ ان دنوں میں پاکستان کے بازاروں اور مارکیٹوں میں جو لوکل ہے وہاں پر لوگوں کا ازدحام، آج ویسے ہی سنڈے ہے تو رات کو اور دن کو جو لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور پاکستان کے جو چھوٹے بازار ہیں وہاں پر بیریئر لگا دیے جاتے تھے کہ کوئی موٹر سائیکل، رکشہ، لوڈر وغیرہ اندر نہ ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مزے سے شاپنگ کریں۔ پاکستان کے کسی بازار میں اب تک کوئی ہسل بسل نہیں ہے، کوئی چہل پہل نہیں ہے، کوئی رونق نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، سناٹا کیوں نہ ہو؟ روڈ پاکستان کے سنسان ہو گئے ہیں، کوئی گھروں کو جا سکتا ہے؟ پاکستان کی معیشت کون چلا رہا تھا؟ پاکستان کے سرکاری ملازمین اور ہم جیسے لوگ، لوئر کلاس کے لوگ ہیں نا جی، تو ان بیچاروں کی جو تنخواہیں ہیں اس دفعہ، وہ سمجھ رہے تھے ہمیں عیدی ملے گی، 30% سے 5 سے لے کر 30% تک ان کی کٹوتی ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا پاکستان کے جج، پاکستان کے فوجی جنرل، جو پاکستان کے بیوروکریٹس ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں، یہ اپنی تنخواہیں 0/0 کر دیتے، اور جو چھوٹے ملازمین ہیں کہتے ان کی تنخواہیں ہم نے نہیں کاٹنی۔ یہ ہے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جب آخری ٹائم آیا دنیا میں تو انہوں نے ایک نصیحت کی تھی، اے لوگو اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ کیا؟ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ تو آپ کے اس ٹائم سٹیٹ کے غلام کون ہیں؟ اس کے سرکاری ملازمین ہیں۔ تو کیا آپ نے خیال رکھا؟ اپنے لیے یار ان کے پیسے کاٹ رہے ہیں، اور جو پر ملازمین ہے، سنیے جی ہم آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا رہے ہیں، پر ملازمین کی جو تنخواہ ہے وہ 5 سے 7,000 روپیہ وہ کاٹی جا رہی ہے۔ تو اب آپ خود سوچئے، یہ ریاست تو ڈائن بن گئی نا، یہ حکومت تو ڈائن بن گئی، لیکن کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اور ہمارے اس ٹائم سب سے بڑے موضوع کیا ہے جی؟ مریم نواز کا بیٹا، اوکے جی، گورنر لگ گیا نہال ہاشمی۔ رات کو آپ نے دیکھا اس گورنر کی، اس ملک کے نصیب دیکھیں۔ اس سے پہلے نون لیگ کی ایک اور بڑی خوبی ہے، یہ کسی انسان کے بچے کو کسی عہدے پر نہیں بٹھاتے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک جسٹس تھا سندھ کا، میرے خیال میں سعید السمان صدیقی تھا اس کا نام، غالباً یہی نام تھا، مرنے سے 30 دن پہلے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرا نام کیا ہے، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، اور اس کا جو حلف اوپر لینا تھا، کیونکہ وہ لفٹ نہیں تھی، سیڑھیاں چڑھنا تھا تو اس کی ہمت نہیں تھی، تو اس کا حلف نیچے لے گیا۔ اس کے باوجود کہ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، ٹیسٹ ختم ہو گیا، اس کو سندھ کا گورنر نواز شریف نے بنا دیا تھا۔ اور ان کے گھر والوں کو دیکھیں، لعنت تم نے پہ بھی ہے نا، کہ انہوں نے بھی بابے کو شیروانی ڈلوا کر بھیج دیا کہ چل بابا، ایک جسٹس کی پینشن آ رہی تھی، اللہ کے حکم سے ایک گورنر کی بھی پینشن آئے گی، تنخواہیں آئیں گی، موجاں کریں گے۔ تو وہ لگایا، 30 دن بعد اللہ کے حکم سے وہ مر گیا، وہ پینشن ہی نکلی پئی ہے اس دی ساری چیزیں۔ اور کل جو انہوں نے تلال کو بنایا ہے، نہال، سوری،
تلال نہیں بننا ہے. اس کا ایک بازو کام نہیں کرتا، منہ میں دانت نہیں ہے، بولنے کا اس کو طریقہ نہیں ہے، اور جو اس نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، جو اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، کمال ہے. اور اوپر ٹوپی اس کی قائد اعظم کی روح بھی اٹھ کے سلامی دے رہی ہوگی کہ لعنت ہے تجھ پہ، کہ میرا جو اقتدار تھا اس پہ کیسے کیسے لوگ. اور یار جب آپ لوگ فزیکلی بھی فٹ نہیں ہیں تو اتنے بڑے بڑے عہدوں پہ آپ کن کو بٹھا رہے ہیں؟ یہ تو وفاق کی علامت ہے نا یار. پہلے کامران ٹسوری تھا جس کی شکل ہی لگتی تھی کہ یہ کوئی ڈکیت ہے، اور اب اس کو اتارا ہے تو ایک ایسے مریض کو بٹھا دیے جس کے ساتھ ایک ڈاکٹر 24 گھنٹے پھرے گا. ایک تو اس کا بازو نہیں کام کرتا نا، اچھا جی، دوسرا اس کے دانت نہیں کام کرتے. یہ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا؟ ہم تو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب ہیں کہ ایسے ملک چلاتے ہیں. اس جیسے بندوں کو بٹھا کر آپ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کو سبق کیا دینا جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بھئی پاکستان آگے چلے گا؟ بالکل نہیں چلنا. آپ کی فیملیاں اوپر جائیں گی، بالکل جائیں گی. آپ کے بینک بیلنسز بڑھیں گے، آپ کی جو پلاٹس ہیں وہ بڑھیں گے. کسی کو شک ہو نا ہماری باتوں پہ تو لاہور کا سب سے جو قیمتی علاقہ ہے وہ ہے لبرٹی، ہے نا جی. یہاں پر جو دکانیں ہیں گلبرگ میں یہ بڑی قیمتی ہیں. ایک پلازا ہے لبرٹی سے بالکل 100 فٹ کے فاصلے پر. یہ کس کی ملکیت ہے؟ یہ جنرل باجوہ کے بیٹے کی ملکیت ہے. ہاں جی، ہے نا. آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہونا سر جی. جنرل باجوہ کدھر گیا؟ کہہ رہے تھے کہ وہ پہچانتا نہیں ہے. اس کو پہچان کے اس نے کیا خاک جاننا ہے؟ جو اپنا رول پلے کرنا تھا کر گیا. بدبخت آدمی اب پڑا ہے، وہ ہو گیا قاضی فائز عیسیٰ ہو گیا. ان کو کیا ہے؟ ہر مہینے 35 لاکھ روپے پینشن مل رہی ہے، گھر مفت ملے ہوئے ہیں، ڈرائیور ملے ہوئے ہیں، گن مین ملے ہوئے ہیں، شیونگ کوئی اور کر دی، لوگ نہ پہچانے، وہ چل رہے ہیں. حضور ہم رو رہے ہیں. ان کا کیا ہے ہم لوگوں سے؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہیں کہ ہمارے ان پروگراموں سے یا آپ کے جو چیخ چلاتے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کل آپ دیکھنا انہی کے بچے، لکھ لینا انہی کے بیٹے کل پھر اقتدار پر ہوں گے. کیوں؟ آپ اندھے ہو؟ آپ 1970 سے ذرا دیکھیں کون پاکستان پہ حکومت کرتے آ رہے ہیں؟ بھٹو خاندان کرتا آ رہا ہے. ہاں 1984 میں جنرل جنانی نے یہ ہمارے جو گلے میں فٹ کیا ہے پنجاب کی، یہ آ رہے ہیں پچھلے 40-50 سال سے. کے پی میں دیکھ لیں. اور ان کو کس نے آ کے روکا؟ ایک مرد مجاہد نے، عمران خان، جس کا کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھی. اس آدمی نے ان لوگوں سے اقتدار چھینا. یہ عمران خان کا سب سے بڑا گناہ ہے. سوچئے گا رات کو آنکھیں بند کر کے، عمران خان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار کی یہ جو 12 دری ہے، اس میں ان لوگوں کو لے آیا جن کا آنا ممنوع تھا. سہیل افریدی، عثمان بزدار نالائق نکلا ٹھیک ہے، لیکن ان کی 1000 پشتوں میں بھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا تھا جہاں پہ مریم نواز کا بیٹا جھولے لے رہا ہے تیاروں کے، ہے نا جی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس نے کہاں کس آدمیوں کو اوپر لے کے آیا. پنجاب میں آپ دیکھ لیں کن لوگوں کو اس نے ٹکٹس دیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی ٹکٹس کے سودے کیے گئے اور ان بدبخت لوگوں نے چاند ٹکوں کے لیے پارٹی کو نقصان پہنچایا. لیکن عمران خان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے یہی اس کا گناہ ہے. ایک وہ مسلمانوں کی مزدوروں کی بات کرتا ہے اسی سعودی عرب میں، جہاں پہ یہ جو پاکستان کا جوکر وزیر اعظم ہے پاکستان کے لوگوں کو غلام بیچ کے آ رہا تھا، وہ پاکستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو آزاد کر دو. یہ زندہ آدمیوں کو قید کروا رہے ہیں اور جو قید میں پڑے ہیں وہ ان کو آزاد کروا رہا ہے. اس سے زیادہ عمران خان کی آپ کو کیا بات بتاؤں؟ اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں، خدا کی قسم آپ عمران خان کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک جو کھڑے ہوتے تھے اب رات کو بھی کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے بچے بھی شامل ہو جائیں. ذرا سوچئے گا تو صحیح کہ کس ہیرے کو آپ برباد کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کی تاریخ ہے،
کہ انہوں نے ہر اس آدمی کو برباد کیا ہے جس سے ان کی زندگی نکھر سکتی تھی، ان کی نسلیں بچ سکتی تھی۔ سب سے بڑی مثال ہے حضرت علی علیہ السلام کی۔ حضرت علی علیہ السلام جیسا خلیفہ مسلمانوں کو مل سکتا ہے؟ بتائیں، کیا اس پائے کا، اس علم کا آدمی مسلمانوں کی ہسٹری میں کوئی آیا ہے؟ نہ آئے جس کو میرا نبی کہے کہ وہ علم کا دروازہ ہے۔ یار چھت ختم نہ ہو گئے؟ جس کو میرا 1400 سال پہلے جس کی پیشن گوئیاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اسی کے ہاتھوں کا پڑھا ہوا آدمی، اس کو ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب قدر نہیں کی تو اب رو ان کے بچوں کی قدر کی۔ حضرت امام حسن کو زہر نہیں دیا گیا؟ کیا صلاح جواب آدمی تھا۔ اور پھر حضرت امام حسین، قربان جاؤں مولا حسین تجھ پہ۔ آج اگر تیری قربانی نہ ہوتی، تیری دلیری نہ ہوتی تو دنیا کے مظلوم کدھر جاتے؟ خدا کی قسم، جب مظلوم چاروں طرف سے چپیڑیں کھانے کے بعد، اپنے بچوں کو برباد دیکھنے کے بعد، اپنے فیملیز کو جیلوں میں دیکھنے کے بعد، مردہ حالت میں دیکھنے کے بعد، جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کے سامنے مولا حسین کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ کھڑا ہو جاتا ہے جو ہر نو امیدی میں امید کی شمع ہے نا جی۔ اگر یہ کریکٹر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ دیے ہوتے کتابوں میں تو ہم کس سے مدد، کس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے؟ یہ پورا جو گھرانہ ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے، لیکن ہم نے چن کر اس نبی کے خاندان کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ کون تکلیف دینے والے تھے؟ ہم ہی تھے نا۔ تو آج کی جنگ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہے نا؟ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ کس کی پروپیگنڈے ہو رہے ہیں؟ اسرائیل اور اس کے امریکہ کے، کہ اس کے پاس یہ بم ہے، اور بدبخت فوٹیج چلا رہے ہیں کہ تہران پر بمباری ہو رہی ہے اور بچے رو رہے ہیں اور وہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ایسی خبریں تو نہ چلاتے۔ دنیا میں پروپیگنڈا بھی تو ایک چیز ہے نا یار۔ تو آپ پروپیگنڈا ایران کے حق میں کر دیتے کہ یہ فوٹیج ہی نہ چلاتے کہ رات کو کوئی حملہ ہوا ہے، یہ چلا دیتے کہ ایران کے میزائلوں نے آج اتنی تباہی مچائی ہے۔ ہائے کیسی واردات ڈالتے ہیں۔ 15 منٹ کی ہیڈ لائنز میں جو 3 منٹ ہوتے ہیں وہ ایران کو دے دیتے ہیں، اور 12 منٹ جو ہیں وہ اسرائیل اور امریکہ کو دے دیتے ہیں، اور جو پہلے منٹس ہیں قیمتی وہ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے بدبخت ترین لوگ۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے، لیکن قرآن شریف میں آتا ہے اللہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو اپنی اصلاح کرتے ہیں، جو اصلاح نہیں کرتے، جو غلطیوں سے سیکھتے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کوئی نرمی کا جو ہے معاملہ نہیں کرتا۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایران کو فتح دے، بالکل فتح دے، اور فتح ان کو ملے گی انشاءاللہ۔ میرے نبی کا وعدہ سچا وعدہ، میرے رب کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس رمضان شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کے نزدیک ہی نہ بیماریاں آئیں نہ غم آئیں، نہ آپ کو کبھی اولاد کا کوئی دکھ دیکھنا پڑے۔ تھینک یو ویری مچ۔